بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلو علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صحرا میں سے گزر رہے تھے۔ کسی ندا دینے والے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یا رسول اللہ کہہ کر پکارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آواز کی طرف متوجہ ہوئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سامنے کوئی نظر نہ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ غور سے دیکھا تو وہاں ایک ہرنی بندھی ہوئی تھی۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نزدیک تشریف لائیے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے قریب ہوئے اور اس سے پوچھا، تمہاری کیا حاجت ہے؟ اس نے عرض کیا، اس پہاڑ میں میرے 2 چھوٹے چھوٹے نومولود بچے ہیں، بس آپ مجھے آزاد کر دیجئے، میں جا کر انہیں دودھ پلا سکوں، پھر میں واپس لوٹ آؤں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا تم ایسا ہی کرو گی؟ اس نے عرض کیا، اگر میں ایسا نہ کروں تو اللہ تعالیٰ مجھے سخت عذاب دے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے آزاد کر دیا۔ وہ گئی، اس نے اپنے بچوں کو دودھ پلایا اور پھر واپس لوٹ آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دوبارہ باندھ دیا۔ پھر اچانک وہ عرابی جس نے اس ہرنی کو باندھ رکھا تھا متوجہ ہوا اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کی کوئی خدمت کر سکتا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اس ہرنی کو آزاد کر دو۔ بس اس عرابی نے فوراً اسے آزاد کر دیا۔ وہ وہاں سے دوڑتی ہوئی نکلی اور وہ یہ کہتی جا رہی تھی کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ دوستو، تاجدار کائنات کا یہی مقام، یہی عزتیں، یہی نوازشیں جو انسان تو انسان، اپنے تو اپنے آقا کریم کی یہ نوازشیں، یہ کرم تو جانوروں پر بھی ہوئے۔ آپ نے یہ حدیث مبارکہ سنی، کیسے ہیں یہ نبی؟ یہ پرندوں کی زبان، درندوں کی زبان، جانوروں کی زبان بھی جانتے ہیں نا؟ کتنے کرم والے، کتنے فضل والے، کتنی رحمت۔ قرآن پاک میں آپ کے بارے میں فرمایا گیا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، تاجدار کائنات عالمین کی رحمت بن کے آئے ہیں۔ کتنا یقین تھا اس ہرنی کو کہ آقا میری زبان سمجھتے ہیں اور میرے بلانے پہ وہ آ جائیں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ فخر انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی زبان سمجھتے تھے۔ نبی ہوتا ہی وہ ہے جو ہر کسی کی بولی کو جانتا ہو، بالکل نبی ہوتا ہی وہ ہو۔ ایک روایت ہمیں یہ ملتی ہے کہ ایک دن نماز فجر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پہ تشریف فرما تھے کہ ایک پرندہ اڑتا ہوا نیچے آتا، پھر اوپر چلا جاتا، آپ کے سامنے آتا، پھر چلا جاتا۔ تو تاجدار کائنات نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ آپ میں سے کس نے اس کے بچے لے کے آئے ہیں اور اس کے بچوں کو آپ نے اٹھایا ہوا ہے؟ تو ایک صحابی اٹھے، انہوں نے کہا، جی میں نے۔ تو آپ نے فرمایا، واپس کرو، وہ میرے آگے شکایت لگا رہا ہے۔ تاجدار کائنات پرندوں کی زبان سمجھتے ہیں، جانوروں کی زبان سمجھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو نہیں بول سکتا، پتھروں کو بھی زبان دینا جانتے ہیں۔ آپ کے سامنے تو درخت چل کے آئے نا سلامیاں کرنے کے لیے۔ کروڑوں درود و سلام آپ کی ذات اطہر پر،
کروڑوں سلام آپ کی ذات پاک پر، اور جمعۃ المبارک والے دن تو تاجدار کائنات کی پاک بارگاہ میں جو بھی بندہ درود السلام کا نذرانہ پیش کرے، فخر انبیاء کی پاک بارگاہ میں اس کا نام اس کے والدین کے نام کے ساتھ، خاص طور پہ روایات میں ملتا ہے ولدیت کے ساتھ اس کا نام جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے جمعۃ المبارک والے دن مغرب سے پہلے پہلے، جو شب جمعہ سے لے کے اور جمعۃ المبارک کا سارا دن۔ اور درود شریف ایک ایسی عبادت ہے، ایسے ہی تو نہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کچھ بھی نہیں کرتا اور ایک کام وہ مخلوق کے ساتھ مل کے کرتا ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرح ہم بھی اپنے حبیب مکرم احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود شریف پڑھتے ہیں تو سمجھیں یہ ہم کام وہ کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ بھی کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں آپ کے ساتھ جب نماز پڑھتے ہیں تو میں بھی پڑھتا ہوں، جب آپ حج کرتے ہیں تو میں بھی کرتا ہوں، جب آپ نفل پڑھتے ہیں تو میں بھی پڑھتا ہوں، نہیں، صرف یہ ایک ایسی عبادت ہے درود شریف جس میں خالق کائنات خود فرماتا ہے کہ میں اللہ اور میرے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی درود و سلام پڑھو۔ اچھا یہ کتنی بڑی بات ہے جو خالق کائنات خود اپنے حبیب مکرم کی پاک ذات پر درود شریف پڑھ رہا ہے، اس کا کتنا بڑا مقام ہے۔ اور پھر آپ حیران ہو جائیں گے کہ ہم گناہگاروں سے اکاروں کا نام حضور کی لسٹ میں چلا جائے گا، اور جو بھی آج ہم ہیں، جو کرم ہے ہم پہ، جو آج بھی ہم ہیں، یہ سب حضور کی رحمت کی وجہ سے ہیں۔ آقا کریم نے ہم کو اپنی رحمت میں لیا ہوا ہے، اور حضور کی اس جہان پہ رحمت ہے جس کی وجہ سے یہ جہان اسی طرح چل رہا ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پوری عالم اسلام سے، عالم انسانیت سے افضل ہے۔ آپ کی ذات پاک، آپ تمام نبیوں کے سردار ہیں، آپ کا یہ الگ تھلگ مقام ہے کہ آپ کی ذات پاک پر خود خالق درود شریف پڑھ رہا ہے۔ یہ آپ کی اسپیشلٹی ہے کہ خود اللہ تعالیٰ آپ کی ذات مبارکہ پر درود شریف پڑھ رہا ہے۔ اور درود شریف کی ایک اپنی برکت ہے، ایک اپنی رحمت ہے۔ آپ اپنی زندگی میں درود شریف کو شامل کر لیں تو دیکھیں آپ کی زندگی میں کیسی کیسی رحمتیں نازل ہوں گی۔ اور اس کے بارے میں دو ایسی چیزیں ہیں جو کبھی بھی رد نہیں ہوتی، ایک جب آپ درود شریف پڑھتے ہیں تو وہ قبول ہی قبول ہے، اور دوسرے جب آپ توبہ یا استغفار کرتے ہیں تو وہ بھی قبول ہی قبول ہے۔ اچھا درود شریف میں ہے کیا؟ جب ہم پڑھتے ہیں نا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یا اللہ سلامتی دے، اے اللہ سلامتی دے محمد اور آل محمد کو، اور اے اللہ سلام جس طرح تو نے سلامتی دی ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل کو، بے شک تو حمید اور مجید ہے۔ پھر اسی طرح ہم پڑھتے ہیں اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اے اللہ تعالیٰ برکت نازل فرما محمد و آل محمد پر جس طرح تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم اور آل ابراہیم پر، بے شک تو حمید اور مجید ہے۔ اچھا اسی طرح آپ یہ بھی حدیث پاک آپ یقیناً آپ نے سنی ہوگی، میں عالم اسلام سے مخاطب ہوں، یقیناً آپ نے یہ حدیث پاک بھی سنی ہوگی کہ جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو ہمارے دائیں کندھے پہ بیٹھنے والا فرشتہ ہماری نیکیاں لکھتا ہے، بائیں والا 10 بدیاں مٹاتا ہے، اور خود خالق کائنات ہم پہ 10 رحمت نازل فرماتا ہے۔ اچھا اس میں بالکل یہ صلہ آپ چیک کریں گے، اور یہ آپ کو الگ تھلگ بات بتانے جا رہی ہوں کہ ہم جب کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا اللہ سلامتی دے رحمت نازل فرما محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، محمد و آل محمد پر، تو بالکل اسی طرح جواباً ہم پہ بھی رحمت نازل ہو رہی ہوتی ہے، برکت ہمارے پاس بھی آ رہی ہوتی ہے کہ ہماری نیکیاں بھی لکھی بڑھ رہی ہوتی ہیں، ہماری بدیاں مٹ رہی ہوتی ہیں، اور خود خالق کائنات اس کام میں خود شامل ہو جاتا ہے اور مالک رحمت نازل فرماتا ہے۔ مطلب ایک درود شریف کے بدلے میں نیکیاں بھی ملتی ہیں، برکتیں بھی ملتی ہیں، رحمتیں بھی ملتی ہیں، اور ہماری بدیاں بھی مٹ جاتی ہیں۔ رحمتیں اور برکتیں ہم جب حضور کے لیے اللہ تعالیٰ سے طلب کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ہمارے پہ بھی رحمتیں برکتیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ یہ ایک الگ تھلگ معجزہ ہے
درود شریف کا، اور یہ الگ تھلگ ایک اس کا آپ کو آج بتا رہی ہوں کہ الگ انعام ہے، الگ تحفہ ہے کہ جب ہم تاجدار کائنات کی پاک بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کرتے ہیں تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا اللہ رحمت نازل فرما، برکت نازل فرما محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ تو جواباً ہم پہ بھی، درود پڑھنے والے پہ بھی برکتیں بھی نازل ہوتی ہیں، رحمتیں بھی نازل ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ پہ بندہ مقبول ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ کام کر رہا ہوتا ہے جس میں وہ وحدہ لا شریک خود شریک ہو جاتا ہے۔ اب جو بھی کام کریں گے آپ اکیلے کام کریں گے، اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی کام میں نہیں کہا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، میں عبادت آپ کے ساتھ کر رہا ہوں، میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں روزے رکھ رہا ہوں، میں حج آپ کے ساتھ کرتا ہوں، نہیں۔ لیکن جب ہم درود شریف کی باری آئے گی تو رب فرماتا ہے کہ میں اور میرے فرشتے، اور یہ نظام کائنات آپ سنیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سمیت 70,000 ملائکہ صبح، 70,000 ملائکہ شام کو، ہر روز سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود و سلام کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، اور جو فرشتے ایک دفعہ آئیں گے وہ دوبارہ نہیں آئیں گے۔ اور آج تک جس نے بھی آقائے کونین کی ذات پاک پر درود و سلام کے نذرانے پیش کیے، ان کے پاس بے بہا رحمتیں، برکتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہیں، بے بہا انعام۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں نا ہم پہ چھپا ہوا انعام ہو اور ہم پہ غیبی مدد ہماری ہو، آپ کے رزق میں، بخت میں بیماری ہے، پریشانی ہے، بے اولاد ہیں، رشتہ نہیں کسی کا ہو رہا، کاروبار نہیں چل رہا، کوئی بھی مشکل ہے، مکان نہیں ہے، دکان اچھی نہیں چل رہی، کہیں بھی کوئی مشکل پریشانی ہے، آپ کو یہ ڈر ہے کہ ہمارے دشمن بہت زیادہ ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری غیبی مدد کرے، تو بہترین وظیفہ کہ آپ درود شریف کی کثرت کر دیں، کثرت شروع کریں، درود شریف کی کثرت شروع کر دیں۔ آپ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سفر میں، گھر میں، آپ کوشش کریں کہ آپ باوضو رہا کریں، اور اگر آپ کے پاس ممکن نہیں ہو کہ باوضو رہنا تو آپ درود شریف تو پڑھ سکتے ہیں، تو آپ اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں، آپ اپنا ذہن بنا لیں کہ ہم نے یہ درود شریف اتنی دفعہ ضرور پڑھنا ہے۔ تو جب ہم یہ نیت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خود اس میں مدد فرماتا ہے، کوئی بھی جب بندہ نیک کام کی نیت کرتا ہے تو مالک خود مدد فرماتا ہے۔ اور اگر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہرنی کی آواز کو سن سکتے ہیں، اور ہرنی جتنے بھی شعور نہیں رکھتے نا، مطلب وہ ہرنی کو پتہ ہے اس بات کا کہ یہاں پہ یہ سرور انبیاء میری زبان سمجھتے ہیں، اور وہ ضرور میری مدد کریں گے، اور وہ ضرور میری آواز پہ آئیں گے، اور وہ مجھے کھولیں گے، اور میں اپنے بچوں کے پاس جا سکتی ہوں۔ یہ واحد ایک ذات ہے، وہ اپنے جس نے شکار کیا تھا اس کو بھی تو کہہ سکتی تھی نا، لیکن وہ جانتی تھی کہ یہ ایسا نہیں کر سکتا، یہ مختار کل نہیں ہے، یہ رحمت العالمین ذات ہی ہے ہوگی، تو یہ مختار کل ذات ہے، یہ فخر انبیاء کی ذات ہے، یہ سچے اور سچے رسول ہیں، یہ ہر کسی کی بولی جانتے ہیں، اور رسول دوستو ہوتا ہی وہی ہے، یہ ذہن میں رکھیں، رسول ہوتا ہی وہی ہے جو سب کی بولیاں جانتا ہے، جو نہ بولنے والے کی بھی بولی سمجھتا ہے، جو بے جانوں کو بھی بے زبانوں کو زبان دینا جانتا ہے، جو بے جانوں کو چلانا جانتا ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ تاجدار کائنات نے اپنی ظاہراً ذات پاک میں بھی درختوں کو چلایا، پتھروں سے کلمہ پڑھایا۔ جب ابو جہل آپ کے پاک بارگاہ میں آیا اور اس نے کہا جی میری مٹھی میں کیا، اگر آپ سچے نبی ہیں تو بتائیں میری مٹھی میں کیا ہے، تو تاجدار کائنات نے فرمایا میں بولوں یا تیری مٹھی میں جو ہے وہ بولے۔ تو مٹھی جب اس نے کھولی تو اس میں یہاں کی روایت جو ہے نا وہ ملتی ہے، اور میں نیکسٹ کسی ویڈیو میں اس کو ضرور ایڈریس کروں گی، اس پہ بھی بات کریں گے کہ پتھر کنکر خود بولے۔ یہ ہے کمال، یہ ہے معجزہ آپ کے اور میرے نبی پاک کا، یہ ہے معجزہ۔ اور تاجدار کائنات کی ذات پاک، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک ایک دو معجزے عطا فرمائے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری ذات گرامی، سر سے لے کر پاؤں تک پوری کی پوری ذات مبارک معجزہ ہے، معجزہ نما، پوری ذات پاک معجزہ ہے آپ کی انگ سے، کیونکہ آپ کی انگلیاں بلوری ہیں، انگلیوں سے چشمے رواں کر دیے، اور آج 1400 سال گزر گئے، آج تک کوئی سائنسدان، کوئی پڑھا لکھا، کوئی فلاسفر آج تک یہ جان ہی نہیں سکا کہ انگلیوں سے پانی کیسے نکلا تھا۔ یہ میرا چیلنج ہے، آج تک جتنا میرے ناقوس علم میں آیا ہے، آج تک کوئی ریسرچ نہیں بڑی ریسرچ ہوئی ہے، بڑا جانا، لیکن آج تک کوئی اس بات تک نہیں پہنچ سکا کہ انگلیوں سے پانی کیسے نکلے تھا۔ اور جس نبی کا یہ معجزہ سمجھ نہیں آیا، انگلیوں سے پانی نکالنے والا، وہ پورا نبی کیسے سمجھ میں آ سکتا ہے۔
ان کا ایک ہی حل ہے، سر جھکاؤ، سر تسلیم میں خم کرو، جھک جاؤ، ان کی چوکھٹ پہ سر جھکاؤ، ان کی آل اولاد پہ درود و سلام کے نذرانے پیش کرو، تاجدار کائنات کی اور اسی لیے حضور فرماتے ہیں کہ مجھ پہ آدھا درود نہ پڑھیں، اور ساتھ جب بھی آپ درود پڑھیں تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآلہ وسلم، بالکل جس طرح ہم نماز میں پڑھتے ہیں اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد، اسی طرح اب عام روٹین میں بھی جب درود شریف پڑھیں تو تاجدار کائنات کی آل پاک پہ ضرور درود شریف پڑھا کریں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے بعض مسلمان بھائی پڑھ دیتے ہیں جی صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں ہو جائے گا، لیکن جب تک آپ آل نہیں شامل کریں گے سرکار کیسے راضی ہوں گے؟ ہماری تو من چاہیے نا کہ ہمارے محبوب ترین ہستی آقا کریم ہم پہ نگاہ کرم فرمائیں، تو ان کی نگاہ کرم کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کی آل اولاد پہ درود پڑھیں، سیدہ کائنات کی ذات پہ کروڑوں سلام، جناب حسنین کریمین طیبین طاہرین کی ذات پاک پہ کروڑوں سلام، آپ کی آل پہ، اولاد پہ، آپ کی پوری اہل بیت پہ کروڑوں درود و کروڑوں سلام، اور ہم ان کی چوکھٹ پہ بیکاری ہیں، بیکاری اللہ تعالی ہم کو بنائے رکھے، ہم ان کی ذات پاک پہ، ان کی شہر پہ، ان کی نگری پہ کروڑوں ہدیہ درود پیش کرتے ہیں، کروڑوں سلام عقیدت ہے ہمارا کہ اس نگری میں، جس نگری میں تاجدار کائنات کا روضہ پاک ہے، وہ جنتوں سے بھی اعلیٰ ہے، وہ جنتوں سے بھی اعلیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی ساری مشکلیں آسان فرمائے، جتنے بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ خصوص طور پہ میں بار بار کہہ رہی ہوں بیماروں کے لیے دعا، ہمارے ایک بھائی ہیں وہ بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ دے، اللہ تعالیٰ جو بے اولاد ہیں آج کے دن ضرور دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ ان کی جھولی بھرے، ان کو زندگی والی اولاد نرین عطا فرمائے، جن کے روزگار نہیں اللہ تعالیٰ ان کے روزگار میں برکت دے، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے، اللہ تعالیٰ سب کی نیک حاجات جتنی پوری دنیا سے میرے ذمہ دعائیں لگی ہوئی ہیں تمام دعائیں میرا والد تیری پاک بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو شفیع کل عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔